ہم نے دی۔ جہاں تک قادیانیت کے ساتھ بائیکاٹ کا تعلق ہے، ہم مسلمانوں سے جو کہتے ہیں کہ ان کو ان محکموں میں نہ رکھو، ہم جو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس مت بیٹھو، مت جاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ علماء کا اجتہاد ہے؟ کیا اس دور کے ایک لمحے کے لیے آپ ہی کی بات حضرت والا مانی، آپ جذبات میں آ کے جو مرضی کہیں، آپ پوتر، دھلے ہوئے، پاک، عرش سے اترے ہوئے نیک مخلوق ہیں، ہم گنہگار، بڑے تنگ نظر، بڑے ریجڈ، اے بھیا ہاں آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ کیا یہ علماء نے اس زمانے میں کہا ہے، یہ اجتہادی طور پر حکم آیا ہے؟ یہ حکم منسوس ہے؟ آپ خدا کی کتاب کھولیے، یہ سورہ النساء ہے، 4واں پارہ ہے، بلکہ 5ویں پارے میں آ جائے گا۔ یہ سورہ النساء کی ہم آپ سے عرض کر دیتے ہیں آیت کریمہ، یہ 139 نمبر آیت ہے سورہ محسنات میں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے اور ہمارے تعلقات پہ بات فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بشر المنافقین، اور خبر دے، بشارت دے ان منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ خدا انہیں شدید عذاب میں مبتلا کرے گا۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا ہے ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ پوری دنیا میں مسلمانوں میں کوئی اکانومسٹ ایسا نہیں رہا جس کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے، بس وہ ایک یا تو وہ مرتد ہوئے ہیں اور یا وہ کافر ہیں، مجھے نہیں معلوم، جو تحقیق نہیں ہے ہم ایک لفظ اس کے بارے میں کہنے سننے کو تیار نہیں، مگر انہوں نے جو ایکٹیوسٹ ہیں، قادیانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک وہ رہ گئے ہیں اس عہدے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان منافقوں کو پوری بشارت دے قیامت کے دن کے عذاب کی، جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا اور ایمان والوں کو چھوڑ دیا۔ یبتغون عندهم العزہ، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر غلبہ حاصل کریں۔ فإن العزة للہ جميعا، لوگو سارا کا سارا غلبہ، طاقت اور حکومتیں اللہ دیا کرتا ہے، اللہ ہے جس کے قبضے میں سب کچھ۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور ہم اپنی اس کتاب میں تمہیں بتا چکے ہیں، پہلے تم پہ نازل کیا جا چکا ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب تم سنو کہ کسی جگہ پہ خدا کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، یہ خدا کی آیت کا انکار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں مرزا غلام احمد قادیانی، اور نہیں صرف وہی نہیں، ان کے بعد بھی ہیں، ممکنہ اور نبی آ جائیں۔ وہ نبوت کے مستقل اجرا کے قائل ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم سنو کہ کئی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور میری آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے قرآن کا، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، کبھی ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور گفتگو کرنے لگیں، اور اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے جب میری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، تم بھی قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھو گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اور یاد رکھو اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کر دے۔ یہ کسی عالم دین کا اجتہاد نہیں ہے، یہ خدا کی کتاب ہے یار، اسے آپ پڑھیں۔ اللہ کی کتاب ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے جہاں آیت کا انکار ہو رہا ہے اس جگہ سے ہٹ جاؤ، جہاں میری آیات کا مذاق اڑا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس حالت میں کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ ہاں جب یہ عمل ختم ہو جائے پھر کوئی دنیا کا کام ہے تو تم ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھو، ورنہ نہ رکھنا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے اور ایسے ہیں۔ یہ سورہ النساء کی 139 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد دوسرا مقام آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بھی یہی فرمایا،
سورہ انعام میں، اور سورہ انعام میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس سیاق و سباق میں ارشاد فرمائی کہ لوگ جب کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات ہوں گے تو ہمیں کس حد تک ان کی رعایت کرنی ہے اور کس حد تک اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں وہ ٹیڑھے معنی نکالتے ہیں۔ خاتم النبیین کا اب یہ معنی کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی ہے اور جس پہ وہ چھاپ لگا دیں گے وہ آگے کو نبی بن جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی دفتر نبوت کا کھلا ہوا ہے اور چھاپ لگا کے غلام احمد قادیانی صاحب کو بھیجا ہے، یہ آیات کی غلط تشریح نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن ان الفاظ کو اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں جو ایک عام سادہ آدمی کو سن کے سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی لفظ کی فلسفیانہ دقائق اور یہ چیزیں یہ بات کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم ان لوگوں کو دیکھو فَعَارِضْ عَنْهُمْ، انہیں چھوڑ دو، ان سے منہ پھیر لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ یہ کچھ اور بات کرنے لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان کسی وقت میرا یہ حکم بھلا دے اور تم ان کافروں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو دیکھو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب میری یہ نصیحت سن لو نا تو اس کے بعد پھر کافروں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ یہ اس کا حکم ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے، چھوڑو اس کو، لیکن جب میری بات یہ سن لو تو اس کے بعد کافروں کے پاس نہیں بیٹھنا جب اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں، مذہب کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ چند جذباتی مولویوں کی بحث کا نتیجہ ہے کہ ہم کافر ہیں، ادروائز ہم تو کافر نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیا یار لینا ہے تم سے؟ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول تھے، اس کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جد و جہد ہے، خون ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بخاری میں نہیں آیا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 2 کنگن سونے کے میرے ہاتھ پہ رکھے گئے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا پھونکیں، میں نے پھونک ماری تو دونوں زمین پہ گر گئے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ 2 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب پیغام آیا ہے اس کی طرف سے تو آپ نے کہا تم قاصد ہو، اگر تم قاصد نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑوا دیتا۔ یہ 2 آیا سورہ ممتحنہ کو آپ دیکھیے، پوری کی پوری سورت اس موضوع پہ ہے کہ ہمارے اور کافروں کے تعلقات کیا ہونے چاہیے۔ سورہ مجادلہ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہی فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جس ایمان کا تقاضا مسلمانوں سے کیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہم متعین کریں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیے اور ایک ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں ہمارے نبی ایسے تھے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے قابل تقلید ہے۔ ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور جو اس کے ساتھ تھے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ اور ان کے جو ساتھ ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم بیزار ہیں تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے عقیدے سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم اس عقیدے سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا۔ وہ اسی طرح ہمارے عقیدے سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا عقیدہ غلط ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، قیامت تک کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان اب اختلاف شروع ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ الا قول ابراہیم لابی، ہاں ایک آدمی کو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا اپنے والد کو، لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے ضرور اللہ سے معافی مانگوں گا،
وما املک لک من اللہ من شیء، اور اللہ کو میں کسی بات پہ مجبور تو نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے والد خدا کے دشمن ہیں تو اپنے والد سے بھی بیزار ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو، کوئی تم میں سے ایسا نہیں جو اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اعزہ، کسی سے بھی تعلقات رکھے جب تک کہ وہ اس ایمان کے قائل نہ ہو جو ایمان اصلاً ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مردوں کی طرح جینا نہیں سیکھا نا، ہم نے مردوں کی طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں سیکھا، یا تو ہمارے پاس ماہرین معاشیات رہ ہی نہیں گئے، ہمارا قصور ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اتنا کیوں نہیں پڑھایا، قابل نہیں کیا، اور یا پھر ہیں اور انہیں کام کرنے نہیں دیا جاتا، سامنے نہیں لانے دیا جاتا۔ تو اگر سامنے نہیں آنے دیا جاتا تو پھر بھی ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے بچے قوت نافذہ میں کیوں نہیں بھیجے جو ہمارے بچوں کو چن کے سامنے لائیں اور کہیں یہ ہے۔ ہر آدمی اگر وہ اپنے میدان کا ماہر نہیں ہے نا تو بہت ہی ظلم کرتا ہے، وہ جھاڑو بھی دیتا ہے تو اسے اپنے فن کا ماہر ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال چلے گئے تھے میسور، دو آدمیوں سے انہیں بڑی محبت تھی، ایک اورنگزیب عالمگیر سے اور ایک ٹیپو سلطان سے۔ ان جیسی نابغہ روزگار 300 سال ہو گئے، ایسے لوگ نہیں آئے۔ اللہ جانے وہ مائیں ہی مر گئی ہیں جو ایسے بچے پیدا کرتی تھی۔ اورنگزیب کے کیا کہنے اور کیا کہنے ٹیپو سلطان کے۔ تو علامہ کو بہت شوق تھا، میسور تشریف لے گئے، تو جس دن جانا تھا نا انہوں نے سلطان کے مزار کی زیارت پہ وہ پہنچے صبح کے وقت، نماز کے بعد غالباً گئے تھے، تو جب مزار پہ پہنچے تو میسور کے بڑے بڑے لوگ، ریاست کے بڑے بڑے لوگ ساتھ تھے۔ انہوں نے قبر دیکھی اور فرمایا یہ دروازہ اندر سے بند کر دو اور کوئی میرے ساتھ اندر نہیں رہے گا۔ بس ایک خادم تھا نوکر، وہ گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ 2.5 گھنٹے تک علامہ اقبال وہاں مراقبہ کرتے رہے ٹیپو سلطان کی قبر میں۔ علامہ کو بھی لوگوں نے جانا ہی کیا ہے، وہ کتنا بڑا صوفی تھا اور کیا روح تھی اور کیا پاکیزہ ہستی تھی۔ 2.5 گھنٹے کے بعد دروازہ کھولا اور جب باہر آئے تو ویسے بھی کشمیری تھے، بہت گورے چٹے، تو ان کی آنکھیں اور چہرہ سب بتا رہا تھا کہ بہت بری طرح روئے ہیں، سرخ آنکھیں ہوئی تھیں۔ تو کسی نے ہمت کر کے سوال کیا کہ آپ مراقبے میں تھے؟ فرمایا ہاں۔ ان کا ٹیپو کی روح سے ملاقات ہوئی تھی؟ ان کا جی۔ کا ٹیپو کچھ کہتے تھے؟ تو علامہ نے کہا بہت کچھ کہا۔ ان کا کوئی بات ہمیں بھی بتا دیں۔ ان کا ٹیپو نے مجھ سے کہا کہ اقبال اگر مردوں کی طرح جینا نہیں نہ آتا تو کم سے کم مردوں کی طرح مرنا تو سیکھو۔ یہ حقیقت ہے کہ جس آدمی کی موت ایمان کی نہیں ہے نا، اس کی زندگی ایمان کی نہیں ہوتی۔ مردوں کی طرح صاف بات کرنی ہے۔ ہم کیوں منافقت میں رہیں یار؟ خدا کا یہ حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ علماء نے اپنے پاس سے نہیں نکالا، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں۔ ہم پورے دل کی، مجھے اور کسی کا نہیں معلوم، لیکن ہم تو پورے دل کی ہمدردی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول تھے، بس یہ چیز حل کر لیں آپ اور ہم بیٹھ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہ نبی ہے نہ کسی نے آنا ہے۔ آپ ایک دھوکے میں گرفتار ہو گئے ہیں، ہم آپ کو اس دھوکے سے نکالنا چاہتے ہیں۔